بعد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی 115 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت کے کھل کر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ پر چل پڑے تو جس طرف وہ پھر جاتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ جہنم رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ، رہبری اور رہنمائی والا کھلا اور روشن راستہ دے کر بھیجا۔ تو جو شخص آپ کا کلمہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے
اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور بات نہ ماننا حرام ہے، بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ پیغمبر جو بھی بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس پیغمبر کی بات تسلیم کی جائے، اور جو پیغمبر کی بات مان جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ الفتح کی 17 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان جاتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک اس کو ایسی جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اس پیغمبر کی بات ماننے سے روگردانی کرے گا، رخ اپنا پھیر کر دوسری طرف چلا جائے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ پاک اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں انہیں کوئی بڑا فتنہ، بڑی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی سے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرنا تھا تو ایک شخص آپ کے ساتھ کھانے میں آ کر بیٹھا اور شریک ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کمال صفات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی کھانے میں شریک ہو۔ تو وہ کھانے میں ایک بندہ بدو سا تھا، آ کر بیٹھا تو اس نے الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی مخالفت دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو آپ نے اچھی بات کا حکم دینا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ تو آپ روکتے بڑے دانا اور حکمت والے لوگوں کی طرح تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اللہ کے بندے کھانا جب کھاتے ہیں نا تو دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں سے کھا۔ وہ غرور، اکڑ اور تکبر میں آ گیا، مجھے روکا ہے۔ آج بھی اجاڈ قسم کے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، دین کی بات سمجھائی جائے تو وہ گناہ جو ان کے اندر ہوتا ہے نا، وہ گناہ والی غیرت ان کی جاگتی ہے، ایک ایمان والی غیرت ہوتی ہے، اور ایک بندے کے اندر جو گناہ اور نافرمانی کے جذبات ہوتے ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں، تو وہ اس کی رگ پھڑکی نافرمانی والی
غرور اور نخوت اور تکبر والی، کہنے لگا میرا ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا بھی نہیں۔ آپ کے اس فرمان کے بعد کہ پھر اٹھے گا بھی نہیں، داہنا ہاتھ اس کا شل ہو گیا، اس کو زندگی بھر دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک فرما رہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کہیں فتنہ یا دردناک عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے۔ تو ہمیں گناہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، جو ہمارا کردار ہے وہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا ہے؟ ہمارا کردار خیر والا ہے یا شر والا ہے؟ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے اداروں کے لیے، عامت الناس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے لیے خیر کی چابی بن رہے ہیں یا شر کی چابی بن رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے اور پھر عمل کرنا چاہیے، اور عمل وہ جو خیر والا ہو، کیونکہ شر سے رکنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم شریف میں، بخاری میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ کی مختلف صورتیں بتائی نا، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو آپ نے یہ چیزیں بتائی نا، تو کہتا ہے یا رسول اللہ اگر مجھ میں اچھی بات کہنے کا اور بری بات سے روکنے کا اندر جو ہے ملکہ ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، تو پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، علم ہونے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود بندے میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بات کر سکے۔ میں کتنے ایسے بچوں کو، طلباء کو، بلکہ بڑے بڑے اساتذہ کو جانتا ہوں جو قوم کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے سے جھجکتے، درس دینے سے جان نکل دیا ان کی۔ ہمارے مریدکے میں ایک استاد یعنی پڑھے لکھے اور بڑے محنتی استاد تھے، تو سارے استادوں کی زور کے بعد ڈیوٹی ہوتی تھی غائب گئے درس دینے کی، تو کہہ کے اساتذہ تھک گیا، آج تلک وہ قوم کو سامنے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرتے۔ پڑھانے کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے۔ تو بسا اوقات بندے کے اندر علم ہونے کے باوجود بیان کرنے کی، قوم کو بتانے کی ہمت اور نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تمہیں اچھی بات کہنے کی اور بری بات سے روکنے کی ہمت نہیں ہے نا، پھر شر سے باز آ جا، شرارت کرنے سے رک جا، تیرا شرارت کرنے سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلو خیر کا کوئی کام بندہ نہ کر سکے، نیکی کا کام نہ کر سکے، نیکی کی اشاعت میں حصہ نہ ڈال سکے، تو کم از کم شرارتوں سے رک جائے، کم از کم نافرمانیوں سے باز آ جائے، کم از کم ایسے کام سے رک جائے جو خیر کے دروازے بند کرنے والا بنتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈرایا اور فتنہ اور دردناک عذاب کی وعید اس پر بیان کی۔ تو اس لیے ہمیشہ خیر والے کام کرنے چاہیے، نبی پاک کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی نافرمانیوں سے بندے کو پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے کیا جائز نہیں ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں اپنے بھی معاملات میں کسی کام کا اختیار ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، پھر ہمیں اپنے ذاتی معاملات میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اللہ اور اس کے نبی کی ماننی پڑتی ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، معصیت اور نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، یقیناً وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں گر پڑتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لائے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب۔ جلیبیب رنگ نسل کے اعتبار سے کوئی معاشرے میں اتنے زیادہ فیورٹ نہیں تھے، کیونکہ لوگ دنیا دار معاشرے میں کئی قسم کے قواعد، ضوابط اور اونچ نیچ کے معاملات بنائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ نے خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، پہچان کے لیے بنائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ عظمت تقوی کو اور پرہیزگاری اور ایمان کو دی ہے۔ تو عرب معاشرے میں یہ غلام تھے آئے، اور شکل صورت بھی زیادہ بہترین نہیں تھی، لیکن ایمان کمال درجے کا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ شہید ہوئے تھے نا، تو نبی علیہ السلام شہداء کی نعشیں دیکھ رہے تھے۔ آپ پوچھ رہے صحابہ سے، میرا جلیبیب کہاں ہے؟ میرا جلیبیب کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اس شخص کی عظمت کیا ہوگی جس کو اللہ کے نبی تلاش کر کے میرا جلیبیب کہاں۔ اور جس وقت پھر نعشوں کی تلاش میں، یہ مسلم میں حدیث ہے، جلیبیب نظر آئے، یہ بھی اس صحابی کی اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں کلائیوں کے اوپر رکھ کر اٹھایا، دونوں کلائیوں پر رکھ کر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور فرمایا، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کتنا مقام ہے۔ ہم تو صرف اس طرح کی 2-4 حدیثوں کو ہی جانتے ہوتے ہیں، محرم ہو تو الحسین منی وانا من ہو، اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ الحسین منی وانا من ہو، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ العباس منی وانا من ہو، عباس مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ باقی صحابہ بھول جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عباس، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو 2 بار نبی نے کہا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں آپ دیکھیں گے حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عباس، حالانکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے اپنی جگہ پر، لیکن پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملے گا اللہ کے نبی نے 2 بار کسی کے بارے میں کہا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اور پھر اپنی کلائیوں پر اٹھا کے کسی کو کہا ہو۔ اتنا پیار تھا اللہ کے نبی کو اپنے صحابی سے کہ 2 بار کلائیوں پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور یہ ساری برکتیں ایمان کی برکتیں ہیں، یہ سب رسول پاک کی فرما برداری کی برکتیں ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا کر آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی اس کو ایسے اعزازات سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جب ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ نے ایک انصاری صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ یہ جو ابن کثیر ابن حبان کا میں نے نام لیا، اس میں حدیث ہے، آپ نے انصاری صحابی سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ وہ انصاری بہت خوش ہو گیا یہ سن کر کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ تو سمجھتے نا اعزاز کہ اگر میری بیٹی سے اللہ کے نبی کی شادی ہوگی تو ہم رسول پاک کے سسرال والے شمار ہوں گے، اور کتنا مقام ہوگا کہ نبی ہمارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی میں اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا، میں اپنے صحابی جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے اسی طرح ہی کہا جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی، ہمارے لیے بڑی کرامت کی اور عزت کی بات ہے کہ نبی پاک ہماری بیٹی کا رشتہ۔ کہنے لگا اللہ کی بندی ٹھہر جا، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اب جلیبیب مالدار بھی نہیں تھے، شکل صورت کے اعتبار سے زیادہ پیارے نہیں تھے۔ تو عورتیں جس طرح پھر نقص نکالتی ہیں رشتوں میں، اس نے کچھ تھوڑی سی باتیں کی بی بی نے۔ وہ جس بیٹی کے رشتے کی بات تھی وہ بھی گھر میں پردے میں موجود اپنے ماں باپ کی بات سن رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے کچھ بات کی نا تو وہ اپنے پردے سے نکل کر ماں باپ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی اپنے والدین سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے۔ تو اس لڑکی نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس رشتے کا انتخاب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میری شادی کر دو، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا کیونکہ میرے نبی نے یہ رشتہ میرے لیے پسند کیا ہے۔ دوسری بات اس نے کہی، اللہ اکبر، اس نے ماں باپ سے کہا رشتے کا تم اگر جواب دے دیتے ہو اتردون علیہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رشتے کا انکار کر کے جواب دے کے اپنے نبی کے حکم کو رد کرو گے۔ یہ ایسے پھر اللہ نے اتار دی کہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اپنے معاملات میں بھی کوئی اختیار اور حق باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے۔ جب نبی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رشتہ کرنا پڑے گا، وہاں پھر اپنی بات نہیں چلتی۔ اب دیکھیں ایمان والے کے لیے اللہ کے رسول کی ہستی سے تو کوئی چیز اللہ کے بعد مقدم نہیں ہوتی۔ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کرتا ہے، رشتے ناتے، مال متاع، حتیٰ کہ اپنی جان، عزیز و اقارب، کاروبار زندگی، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کے حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہجرت کا سفر خالی آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے کہا تھا مکہ سے مدینہ جانا ہے تو کسی نے انکار کیا؟ گھر چھوڑ کے جانا کتنا مشکل ہے، بیوی بچے چھوڑ کے جانا، ماں باپ کو چھوڑ کر جانا، بنا بنایا کاروبار زندگی معطل کر کے ایسی جگہ چلے جانا جہاں آگے ابھی نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی گھر ہے، بھائی ایسے ہی منزل ہے بس جا کے بیٹھنا ہے۔ تو وہ تو سارے لوگ قربانیاں دینے والے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں جب دیکھتے ہیں بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کمال کے لوگ تھے وہ، نبی کا حکم مل جاتا بس کوئی چیز اور دکھائی پھر نہیں دیتی، سب کچھ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ بھی دو جمعے پہلے جو میں نے خطبہ دیا آپ کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ صدیق اکبر کیا شخصیت تھے، اللہ اکبر۔ ایک دن نا ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے کون بندہ ہے آج جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من تبع منکم الیوم جنازۃ، اور میرے صحابیوں بتاؤ تم میں سے آج کوئی بندہ کسی مسلمان کے جنازے پڑھنے کے لیے پیچھے گیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ پھر پوچھا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، اور میرے صحابیوں بتاؤ تم میں سے آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ فمن عاد منکم الیوم مریضا، تم میں سے آج کسی شخص نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیمار پرسی کی ہے۔ آپ غور کریں ذرا، اس میں کچھ کام ہے بندے کے انفرادی عبادت کے، اور کچھ کام ہے معاشرے میں رہ کر فلاح انسانیت کے۔ روزہ رکھتا ہے تو روزہ بندہ اپنے لیے، اس کا تعلق بندے سے ہے۔ جنازہ پڑھتا ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، اپنی ذات سے بھی تعلق ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی اس کا ناطہ اور تعلق ہے۔ مسلمانوں کی بیمار پرسی کرنا، مسلمان فوت ہو جائیں جنازے پہ جانا، مخلص ہو کر دل سے اس کی بخشش کی اللہ سے دعائیں کرنا، یہ بھی خدمت خلق کا ایک حصہ۔ صدیق اکبر کیا شخصیت تھی، جو نیکی کا کام ہے اس میں آگے۔ تو یہ سن کر نا اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے میں اس طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث حضرت علی سے کوئی 1 درجن کے قریب مختلف سکہ تابعین اور ان کے غلاموں اور ان کی اولاد نے نقل کی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے حسن و حسین کے بعد دوسری بیوی سے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی حضرت علی سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو جحیفہ وہب وہ بھی حضرت علی سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری بھی حضرت علی سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ کئی ایک لوگوں نے حضرت علی سے یہ حدیث بیان کی۔ امام احمد نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب السنہ، بلکہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد ابن حنبل نے کتاب السنہ میں، اور امام ابن ابی عاصم نے بھی کتاب السنہ میں یہ نقل کی، اور بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، بخاری مسلم میں ہے کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہے۔ یہ حضرت علی کا قول صحیحین میں ہے، اور یہ کتب سنہ میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما الا جلدتہ حد المفتری، جو بندہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو ایک تہمت طراز شخص کو، جو کسی پر تہمت اور جھوٹ باندھتا ہے نا، اس کی جو سزا ہوتی ہے اتنے درے ماروں گا۔ حضرت علی کیا سمجھتے تھے کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دینا یہ جھوٹ ہے، جو یہ مجھ پر جھوٹ باندھے گا میں اس کو درے لگاؤں گا۔ یہ بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے، اہل سنہ کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضرت علی بھی ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے، اور کمال درجے کی محبت کرتے تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں۔ پھر سب سے بڑی بات تو ایمان ہے نا۔ تو یہ صدیق اکبر کو مقام ایسے نہیں ملا، اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے دیا ہے۔
وہی فدق کا رونا جو رویا جاتا ہے، کئی جعلی کہانیاں بنا کر اس میں ایڈ کر کے رونے پیٹنے والے قوم کو رلا رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ یہ صحیح بخاری میں 3093 نمبر پر، مسلم میں 1759 نمبر پر، اور امام احمد کی مسند میں یہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ۔ نبی پاک اپنی زندگی میں جو کام کیا کرتے تھے، لست تارکا شیئا، میں کسی ایک چیز کو بھی ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ جو کام میرے نبی نے جاری رکھے، میں اپنے نبی کی مطابقت میں سارے کام جاری رکھوں گا۔ اور فَإِنِّي أَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أُزِيغَ، کہتا مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے نبی کے جاری کردہ کاموں میں سے کوئی کام ترک کر دیا، کہیں میں راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ خلیفہ بنے تو سارے وہ کام جاری رکھے جو اللہ کے نبی نے جاری رکھے تھے۔ اس کی ایک مثال بڑی یہ مشہور بھی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو لشکر روانہ کیے تھے، ان میں سے ایک لشکر کی قیادت نوجوان صحابی، آپ کے محبوب صحابی اسامہ بن زید کی قیادت میں نکالا۔ بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، طبری نے اور دیگر جتنے مورخین ہیں سب نے ذکر کیا۔ ہمارے ڈاکٹر فضل علی ظہیر حافظہ اللہ نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے لشکر اسامہ، اردو زبان میں ہے لشکر اسامہ۔ جب یہ لشکر اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری دنوں میں تیار کر کے روانہ کیا، مدینے سے نکل کر ابھی مقام جرف پر پہنچا تھا، انہیں اطلاع مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کی وفات مبارک ہو گئی ہے۔ ادھر ہی لشکر رک گیا۔ جنہیں مدینہ جانے کی اللہ نے توفیق دیا، انہوں نے دیکھا ہوگا جس جگہ پر آج شافاد قرآن کمپلیکس ہے نا، جہاں پر سعودی عرب میں اربوں کی تعداد میں اللہ کا قرآن چھپتا ہے، شافاد قرآن کمپلیکس کئی زبانوں میں تراجم ہوتے ہیں، جتنے حجاج جاتے ہیں ان کو بھی تحفے کے طور پر ہر ایئرپورٹ پر ملتا ہے، وہ جرف مقام کے بالکل قریب ہے۔ تو وہاں بھی لشکر یہ پہنچا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف چلے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ مسند خلافت پر جب بیٹھ گئے تو یہ بھی مسئلہ زیر باس آیا کہ اسامہ بن زید کا لشکر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ کیا جائے یا ابھی رک جائیں، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد اس امت میں دو بڑے فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف تو نمٹنے کا فیصلہ کیا ہی۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا پہلے اندرونی معاملات درست کر لے، ان لوگوں سے نمٹ لے، باہر کے دشمن کو بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن بات سن کر صدیق اکبر نے فرمایا جس لشکر کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا اس کو میں نہیں روکوں گا، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی فرما برداری۔ جو کیا صدیق اکبر نے اس کو جاری رکھا۔ جیسے آپ کی زندگی میں فدق، خیبر اور دیگر علاقوں کی زمینیں جو تھی ان کا مال و متاع آتا تھا، اور اللہ کے نبی وہ فے والے مال کو اس میں سے اپنی بیویوں کا 1 سال کا خرچہ نکال کر رکھ لیتے تھے، باقی یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور اللہ کی راہ میں جہاد وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے تھے۔
صدیق اکبر نے بھی یہی سلسلہ روٹین پوری جاری رکھی اپنے دور خلافت میں. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فے والے مال سے دیتے تھے، صدیق اکبر اسی طرح ہی ہر ایک کے گھر وہ پہنچاتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا خرچ پوری طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فے کے مال سے دیتے تھے، صدیق اکبر بھی پہنچاتے رہے. اور یہ سلسلہ ان کی زندگی کے آخری دنوں تک جاری اسی طرح ہی رہا جیسے اللہ کے نبی نے تعلیمات دی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ. میں کوئی کام نہیں چھوڑوں گا جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے مگر اسی طرح ہی کرتا رہوں گا جیسے آپ کرتے تھے. تو یہ اصل اسلام ہے. جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، پھر نبی نے جو کہہ دیا، جو کر کے امت کو دکھایا کہ ایسے کرنا ہے، وہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لینی ہے. اور فلاح اور کامیابی اسی چیز کے اندر ہے. جو بندہ یہ روٹین قائم نہیں کرتا وہ فلاح اور کامیابی نہیں پاتا. کامیابی ہمیشہ پیغمبر کی بات ماننے میں ہوتی ہے. نبی جتنے بھیجے اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو بھی رسول اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے بات مانی جائے نبی کی. اور اگر نبی کی بات نہ مانے، کلمہ پڑھتا جائے، پیغمبر کی بات نہ مانے، تو اس کو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن انہی لوگوں کی سفارش بھی کریں گے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی بات بھی مانی، کلمہ پڑھ کر شرک نہیں کیا، اللہ کی عبادت پہ لگے رہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہیں ٹھہرایا، اور کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں جن کی وجہ سے پکڑ ہو رہی تو آپ کی سفارش کام آ جائے گی. تو کلمہ جو پڑھتا ہے اس پر لازم ہے وہ کلمے والی ہستی کی بات کو قبول کرے. آپ دیکھیں نا دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سارے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ سے بڑھ کر عزت، اکرام، مقام اور مرتبہ اور شان اللہ نے کسی کو نہیں دی. تو جن کی شان اتنی اونچی مانتے ہیں تو ان کی بات کی ویلیو کیوں نہیں ہم مانتے؟ کتنے مسئلے ہوتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی بات کا پتہ بھی ہوتا ہے، پھر برادری کی بات آگے رکھ لیتے ہیں، معاشرے کی بات آگے رکھ لیتے ہیں، جو علاقائی رسمیں بنائی ہوتی ہیں وہ آگے رکھ لیتے ہیں. بڑے بڑے نمازی اور حاجی ہم دیکھتے ہیں نماز میں پہلی صف میں بیٹھنے والے ہوں گے، لیکن باقی معاملات، خوشی غمی کے معاملات، گھروں کے معاملات پرواہی کوئی نہیں ہوتی. میرے ایک نمازی تھے اسکیم موڑ میں، تو اکثر پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. ایک دن مجھے کہنے لگے بیٹی کی شادی ہے تو نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو میں نے کہا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو مارکیٹ ہے مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن وہاں پر ایک شادی حال میں. ان کا ٹھیک ہے ایسا آ جاؤں گا میں. تو میں نے یہی سمجھا کہ ہماری پہلی صف کے نمازی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں شامل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ماحول بھی ایسا ہی ہوگا. جب میں شادی حال کے قریب پہنچا تو وہاں ڈھول، تماشے، شرلیاں، پٹاخے اور بے پردگی حد درجے کی، جیسے عورتیں شادی بیاہ پر کرتی ہیں. کئی تو یہ سمجھتے ہیں نا ہم نے سوٹ سلوایا ہی اس لیے، اگر کسی کو دکھایا نہیں تو پہننے کا فائدہ کیا؟ بھئی لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کسی غیر کو دکھانے کے لیے. قرآن نے تو لباس کے دو مقصد بتائے ہیں. ایک مقصد بتایا کہ یہ جو بندے کا پردے کا ستر کا مسئلہ ہے، مرد کا یا عورت کا، اس ستر کو ڈھانکنا لباس کا مقصد ہے. اور دوسرا مقصد ہے زینت. اور عورت کو زینت کا اظہار کہاں کرنا ہے سورۃ نور میں وہ بھی بتایا ہے. جتنے محرم رشتے اللہ نے بتائے ہیں ان کے سوا کہیں بھی
عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور شادی بیاہ میں کھلے عام دوست احباب رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کو دعوت دی ہوتی ہے، اور عورتیں بن سنور کے پھر پتلے کپڑے لباس پہن کر جو نہ سطر کا مقصد پورا کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زینت جہاں ظاہر کرنی ہے وہ مقصد ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا حاجی صاحب ناراض نہ ہونا، میری معذرت ہے، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، نکاح پڑھوانا ہے تو یہ میرج ہال والوں نے بھی نکاح خان رکھا ہوتا ہے تو ان سے پڑھوا لے رہا، میں واپس آ گیا۔ بہت جگہوں پر ایسے ہم دیکھتے ہیں، لوگ بلا لیتے ہیں اور ہم نمازی سمجھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آگے ماحول وہ نماز والا نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب نے اپنے آپ کو تو سمجھا کہ میں یہاں نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں تو بخشا جاؤں گا، یہ فکر نہیں کی کہ میرے گھر میں کیا حال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اتنے رواج، اتنے ہندوؤں والے کام ہمارے اندر آ گئے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں بس سب معافی، رجسٹرڈ مسلمان ہو۔ اسلام جنہوں نے دکھوں سے حاصل کی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہیں اسلام کی قدر ہوتی ہے، اور جو رجسٹرڈ مسلمان ہوتے ہیں انہیں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ابو بھی مسلمان تھے، امی بھی مسلمان تھی، دادا پردادا بھی مسلمان تھے، بھائی اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہوا ہے، قدر کوئی نہیں ہوتی، نہ اللہ کے حقوق کا کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ نبی کے حقوق کا کوئی پتہ ہے، نہ اسلام کے دیگر احکامات کا، بس کلمہ پڑھے بس مسلمان ہیں، بخشے جائیں گے۔ بخشش اتنی آسان نہیں ہے کہ جان بوجھ کے بد عملیاں کرتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے جائیں، پھر طمع رکھے ہوئے جی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کیا پتہ ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی؟ آپ ایک برے کام میں ملوث ہیں، ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں، سکھوں والے کام کر رہے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں والے کام کر رہے ہیں، اسی کام میں آپ کی موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ یہ جو قرآن نے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تمہیں صرف مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، فرما برداری کی صورت میں موت آئے۔ تو موت کا تو علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا نا کب آنی ہے، سورۃ لقمان کی آخری آیت میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ پتا موت کہاں آنی ہے۔ ہم گھر سے کتنے منصوبے بنا کے نکلتے ہیں، بارات سجا کے نکلتے ہیں، گاڑیوں پہ اوپر اچھی طرح پھول شول لگا کے نکلتے ہیں، ڈول دمکوں کے ساتھ نکلتے ہیں، تو پتہ کوئی نہیں ہوتا برات بھی منزل پر پہنچنی ہے کہ نہیں پہنچنی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دلہا بھی گیا اور براتی بھی ساتھ ہی گئے۔ کتنے واقعات ہوئے ہیں، نہر کے کنارے بس جا رہی ہے، بس نہر کے اندر گر گئی، برات والے بھی گئے اور سارے لوگ گئے، کوئی پتہ ہے کب موت آنی کیسے آنی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ہر وقت مسلمان رہو، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس پیغام موت لے کر آئے تم اسلام پر عمل کر رہے ہوں تاکہ اسلام پر موت آ جائے۔ تو یہ تو تبھی ہوتا ہے جب ہم ہر وقت مسلمان ہوں، ہر وقت فرما بردار ہوں، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوں۔ جب یہ شکل نہ ہو تو پھر ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے اس بات کی، جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیے تو اپنی خوشی غمی کے معاملات بھی رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق بنائیں۔ اسلام میں تو اتنے تکلفات اور اتنی چیزیں ہیں ہی نہیں جتنی ہم نے بنا لی ہیں۔ یہ شادی بیاہ کو ہی لے لو، میں اسی حوالے سے ایک اور بات کرتا ہوں، وہ پچھلے خطبے کے حساب سے بھی بات ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا اس نے معاشرت میں، اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، باہمی تعلق کی اور شادی بیاہ کے معاملات کیسے تھے۔ وہ جو صحابہ کو علیہ باللہ برا کہتے ہیں نا، ان کی ایک کتاب ہے 110 جلدوں میں چھپی ہے، بہار الانوار، باقر مجلسی کی، یہاں میرے مکتبے میں پڑی ہوئی ہے۔
اس میں کی 43 نمبر جلد میں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، وہ لکھتا ہے کہ دونوں حضرت علی کے پاس آئے اور حضرت علی سے آ کر کہا بڑے بڑے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگے، آپ نے کسی کو نہیں دیا، اور ہمیں امید ہے تم مانگو گے اللہ کے نبی تمہیں رشتہ دیں گے. علی جاؤ جا کر اپنے نبی سے رشتے کی بات کر لو. ترغیب دے رہے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت علی چلے گئے. ہمارے یہاں تو رشتے کرنے میں بھی بڑے مسئلے ہیں نا. شادی تو بعد میں آنی، جتنا رشتہ کرتے وقت ہم خرچہ کرتے، تنگ خود ہی ہوتے ہیں. پھر اپنی جو بنائی ہوئی رسمیں ہیں، جب ہمت نہیں ہوتی خود ہی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر ایسی ایسی رسمیں ہیں، بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، نسل در نسل قرضے اتارتے رہتے ہیں. کتنے یہ نیوتے کا مسئلہ لے لیں آپ. شادی کے بعد بیٹھ جاتے ہیں رجسٹر کھول کے، اچھا ہم آپ کی شادی پہ آئے تھے، ہم نے 1000 روپیہ دیا تھا، اب ہم 2000 دیتے ہیں. وہ لکھ رہا ہے. اور اگر خالی 1000 ہی دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے ہماری باجی ختم کر دی ہے، اضافہ ہی نہیں کیا، اور کچھ نہ دے پھر اور قیامت آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اسی تواڈے ویاہ تے اتنا خرچ کیتا سی، تانوں اینی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ساڈے واسطے کوئی 4 چیزیں ہی لے آؤ. میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے کسی پر احسان کرنا ہو نا، فلا تمنن تستکثر، زیادہ مانگنے کے لیے احسان مت کرو. سورہ مزمل اور مدثر ویسے تو کئی بزرگوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہیں صبح کی نماز میں پڑھنے کے لیے یا عام تلاوت کے لیے، کریے اس کا ترجمہ بھی پڑھو. قرآن بتا رہا ہے کسی پر احسان کرنا ہے نا تو اس سے آگے مطالبے نہ کرو. دے رہے اگر کسی کے ساتھ نیکی کر کے تمنا ہی نہ رکھو کہ میں نے کل اس سے لینا ہے. غریب ہے، کمزور ہے، کرو نصرت، بھائی ہے آپ کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ یہ ہرس لیے بیٹھے، آج 1000 دیا تو کل 2 تو آئے گا نا پھر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رشتے کے لیے تیار کیا. نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر شرمساری سے رشتے کی بات کی اور کہا مجھے ابو بکر اور عمر نے آپ کی طرف بھیجا ہے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں فاطمہ سے رضی اللہ عنہ. اس دور میں کتنا آسان سا مسئلہ تھا، ماحول اور معاشرہ ایسا پاکیزہ تھا. نوجوان بالغ شادی کہیں کرنا چاہتا تو جا کر ڈائریکٹ لڑکی کے سرپرست سے بات کرتا کہ میں آپ کے گھر رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرے حال پہ رحم کریں. نبی علیہ السلام سے جب بات ہوئی، حضرت اللہ کے نبی خوش ہو گئے تو فرمایا علی تیرے پاس مار دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک زرہ ہے لوہے کی، زرہ لوہے کے کنڈے جوڑ جوڑ کے نا کرتا جو بناتے تھے مجاہد پہنتا تھا جنگ میں، جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو، کوئی تلوار کا وار کرے، نیزے تیر آئیں تو وہ اس کا جسم محفوظ ہو جائے. آج کے دور کے حساب سے کہہ لو بولٹ پروف جیکٹ جس کو آج کے حساب سے ہم کہتے ہیں، اس زمانے کی وہی بولٹ پروف تھی. لوہے کے کنڈے کتنے تھے اس میں؟ تقریباً 400 کے قریب کنڈے جوڑ کر وہ لوہے کا ایک کرتا بنا ہوا. علی کہتے ہیں میرے پاس اس کے سوا مار دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، مدینے میں ایک ایسا تاجر ہماری نظروں میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی قیمت صحیح دے گا. کون سا تاجر تھا؟ حضرت عثمان ذی-النورین جس کا مقام یہ ہے پوری کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹی. مظلوم انسان جس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اس دور میں بھی
وہ لوگ بولتے ہیں جن کے اندر ایمان کی کوئی ایک رتی بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت علی اس کے دروازے پہ چلے گئے، کہا عثمان میری شادی ہے اور مار دینے کے لیے سوائے اس ایک زرہ کے کچھ نہیں ہے، میں بیچنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کی تقریباً 400 کنڈیاں تھیں، تو 400 دینار گن کر حضرت عثمان نے علی کو دیے۔ دینار، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا تھا۔ آج بھی قیمت جو کتابوں میں منقول ہے نا، ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا، اور لوہے کی ایک کنڈی ایک طرف اور 4.5 ماشے سونا، وہ ساری زرہ بھی ہوتی تو شاید اس کی اتنی قیمت نہ ہوتی۔ حضرت عثمان نے 400 دینار گن کر دیے۔ علی جانے لگے، فرمایا ٹھہر جا، یہ زرہ عثمان کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے، یہ بھی لے جا۔ جب وہ دینار لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، ملا باقر مجلسی نے لکھا 38 دینار اس میں سے اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر کو دیے اور کہا دونوں جاؤ فاطمہ کے گھر کے سامان کی کچھ چیزیں خرید لاؤ۔ چند چیزیں جو ضرورت کی تھی ابو بکر و عمر خرید کر لائے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا علی جا، جو جو بندے تجھے پسند ہے نا ان کو دعوت دے کر مسجد نبی میں اکٹھا کر، میں سب کے سامنے فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ پڑھوں گا۔ تو حضرت علی کو جو محبوب تھے، مہاجرین اور انصار، جتنے مکے میں مدینے میں مہاجرین انصار موجود تھے، علی نے سب کو دعوت دی سارے مسجد نبی میں آ کے، اور ان کے سامنے ان کو گواہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ اور فاطمہ کو تیار کس نے کیا؟ صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس ہے، اور ام المومنین امی عائشہ صدیقہ اور باقی امہات المومنین نے فاطمہ کو تیار کیا۔ اب دیکھیں باہمی کتنے روابط ہیں، کتنی محبتیں ہیں، کتنی قربتیں ہیں، رسم کچھ بھی نہیں ہے، سادہ طریقے سے رشتہ ہو رہا ہے، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اور حکمار بھی جو پاس موجود ہے استطاعت میں وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی پریشان نہیں کیا، نہ حضرت علی تنگ ہوئے، اور پھر انصار اور مہاجرین نکاح کے گواہ بھی ہیں۔ ابو بکر و عمر اپنا کتنا تعاون پیش کر رہے ہیں، اور عثمان نے تو کمال ہی کر دی۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ یہ اللہ کے نبی کی فرما برداری کا نتیجہ تھا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا ہم کلمے والے پکے مسلمان بنے، تو پھر میرے بھائیو اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اپنی انا، اپنی رسمیں، اپنے رواج، خاندانوں کے رواج، رسمیں، ہندوؤں والی حرکات سب چھوڑنی پڑیں گی۔ کلمہ جو پڑھ لیا رسول اللہ کا، تو اللہ کے نبی سے آگے پھر کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی نے بھی تو شادیاں کی ہیں، بچوں کی بیٹیاں بیائی ہیں آپ نے، صحابہ کی شادیاں کی ہیں آپ نے، وہاں کوئی ایسے رسمیں، کوئی رواج کچھ بھی نہیں تھے۔ ہم بڑے پکے نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حاجی، شادی پہ برا حال، کوئی فوت ہو جائے عجیب عجیب جی رسمیں ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھو۔ کامیابی اور کامرانی تبھی ہونی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، صحیح باعمل پکے مسلمان بنیں گے۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونا۔ قیامت والے دن کام بھی انہی چیزوں نے آنا ہے، اطاعت نے کام آنا ہے، فرما برداری نے کام آنا ہے، نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ قیامت والے دن صحیح عمل ہوں گے، نجات ہوگی، ورنہ اللہ کے ہاں مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں
وہ ایمان نصیب کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ ہدایت والا بنائے، فرما بردار بنائے، نافرمانیوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔